گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال سبحانہ وتعالی لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين، رواه أحمد في المسند۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں کے اندر اس مہینے کو یہ خصوصیت اور یہ امتیازی مقام حاصل ہے کہ اس ماہ کے اندر سرور کائنات، فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کی ولادت کے حوالے سے یہ مہینہ ممتاز اور قابل فخر ہے کہ آپ ہی کی ذات کے نتیجے میں پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو ظلم و ستم سے، گمراہیوں سے، بدعات سے، ناپاکیوں سے، گندگیوں سے نکل کر ایک بہترین تربیت یافتہ اور تہذیب یافتہ انسان بن کر زندگی گزارنے کا سلیقہ اور شعور آپ ہی کی ذات و تعلیمات کے توسط سے حاصل ہوا ہے۔ متعدد مہینوں کے اندر اہل ایمان کے لیے مختلف عبادات اور مختلف اعمال کی فضیلت اور مختلف اعمال پر خصوصی اجر و انعام کا جو وعدہ سنایا گیا ہے، وہ سب کے سب آپ کی ولادت کے حوالے سے اس ماہ کی طرف لوٹتی ہیں۔ گویا سب اسی ماہ کا صدقہ اور عطیہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کو خاص اہمیت اور خصوصی توجہ حاصل ہے۔ اس ماہ کے اندر چونکہ آپ کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے دیگر سالوں کے مقابلے میں، دیگر ماہ کے مقابلے میں، سال کے اور ایام کے مقابلے میں ان مہینوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق و کردار اور آپ کی تعلیمات اہل اسلام کو اور زیادہ مستحضر ہو جاتی ہیں۔ ان کا تذکرہ اور چرچا بڑھ جاتا ہے اور ماہ کے مقابلے میں اس ماہ کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے۔
آپ کی ذات، آپ کی سیرت طیبہ اتنی پاکیزہ، اتنی عمدہ، اتنی بہترین اور اتنی مطہر اور معطر ہے، اور آپ کی سیرت کے اتنے طویل اور عریض گوشے ہیں، اس کی اتنی تفصیلات ہیں کہ پوری زندگی بھی اس کو بیان کیا جاتا رہے تب بھی آپ کی سیرت کو بے کمال ہی کما حقہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بہرحال آپ پر ایمان رکھنے والے، آپ کو عقیدت و محبت کے ساتھ تسلیم کرنے والے، آپ کو اللہ کا نبی برحق اور آخری نبی اور آپ کی تعلیمات کو سراپا حجت، دلیل اور سند سمجھنے اور عقیدہ رکھنے والے لوگ محبت اور عقیدت کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ اظہار کرتے رہتے ہیں۔ یوں تو آپ کی سیرت کے مختلف گوشے ہیں، مختلف پہلو ہیں جو ہر وقت قابل بیان ہیں، لیکن آج اس موقع پر خاص طور سے آپ کی رحمدلی اپنوں کے ساتھ اور خاص طور سے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ آپ کا جو ہمدردانہ اور شفقت کا، پیار اور محبت کا جو سلوک اور برتاؤ تھا، جن کو تاریخ نے اپنے اوراق کے اندر سنہرے حروف کے اندر محفوظ کیا ہے، اور در حقیقت آپ کی وہی رحمت و شفقت اور وہی دشمنوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کا مظاہرہ آپ کے پوری دنیا کے اندر، آپ کی تعلیمات کے پورے عالم کے اندر پھیل جانے کا باعث، سبب اور ذریعہ بنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کہیں خاص طور پر ایمان والوں کے لیے اور کہیں عمومی طور پر سارے عالم کے لیے، خواہ وہ ایمان والے ہوں، غیر ایمان والے ہوں، اور خواہ وہ انسان ہو یا دیگر مخلوقات ہوں، سب کے لیے آپ کی ذات کے سراپا باعث رحمت و شفقت ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے، ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور دنیا نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے آپ کا وجود، آپ کی ولادت اور آپ کی بعثت صرف آپ کے ماننے والوں ہی کے لیے نہیں بلکہ آپ کے دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت اور برکت ثابت ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ شفقت، رحمت اور ایمان والوں کے حوالے سے آپ کے قلبی لگاؤ اور بے چینی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس، تمہارے ہی میں سے ایک رسول آیا، وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، کوئی اور مخلوق نہیں تھا، تمہارے ہی طرح انسان تھا اور تمہارے ہی ذات اور نسل کا تھا، تمہارے خاندان اور قبیلے کا تھا، تمہارے ہی میں سے اللہ نے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے حوالے سے ان کے دل کی کیفیت یہ ہے، ان کا بلند کردار یہ ہے کہ تم کو اگر کوئی دشواری اور مشقت پیش آ جاتی ہے تو ان پر یہ چیز بڑی بھاری گزرتی ہے، ان کو بے چینی ہوتی ہے اپنے امتیوں کو تکلیف اور بے چینی اور پریشانی کے اندر دیکھ کر۔ حریص علیکم، اور وہ تمہارے بارے میں بڑے حریص ہیں، تمہاری نفع رسانی کے لیے، تمہاری خیرخواہی کے لیے، تمہارے مستقبل کو سنوارنے اور بنانے کے بڑے حریص ہیں، پیچھے لگے رہتے ہیں، بے چین بنے رہتے ہیں۔
اتنا بے چین کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کو منع کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے بطور شفقت کے فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، آپ تو اس قدر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. تو آپ کا اپنے امتیوں کے بارے میں ان کی نفع اور آسانی کے لیے اس قدر آپ کو حرص اور بے چینی اور خواہش ہوتی تھی. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے اور ایمان والوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والے. تو پہلی آیت کے اندر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے اندر آپ کے عمومی رحمت ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس آیت کے اندر خاص طور سے ایمان والوں کے ساتھ خصوصی رحمت و شفقت کا تذکرہ کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ بلا شبہ آپ کی بعثت اور آپ کی ولادت سارے عالم کے لیے باعث رحمت بنا کر ہی ہوئی ہے، لیکن پھر ان عالم کے لوگوں میں جنہوں نے آپ کو تسلیم کر لیا، آپ کا یقین کر لیا اور آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا، ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ نہ ماننے والوں کے مقابلے میں، انکار کرنے والوں کے مقابلے میں، اذیت پہنچانے والوں کے مقابلے میں ماننے والے اور تعاون کرنے والوں کے ساتھ اس رحمت و شفقت میں یقیناً اضافہ ہوگا. اس لیے الگ سے بھی اس کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے. اسی مفہوم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بھی بیان فرمائی ہے، جس کے راوی سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی بعثنی رحمتا للعالمین، کہ بلا شبہ اللہ عز و جل نے مجھ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے. وہدی للعالمین، اور سارے عالم کے لیے سرچشمہ ہدایت بنا کر بھیجا ہے. ظاہری اعتبار سے بھی آپ سراپا رحمت تھے اور معنوی اعتبار سے بھی سراپا رحمت تھے، اور معنوی اعتبار سے آپ کی رحمت کیا تھی؟ سارے عالم کے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانا، اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کو پہچاننے کا طریقہ اور راستہ بتلانا، صراط مستقیم دکھانا، صراط مستقیم پر چلانا، یہ آپ کے خصوصی رحمت تھی. دنیا والوں نے آپ کے صدقے اور طفیل آپ کی عمومی رحمت سے بھی فائدہ اٹھایا ہے، اور ماننے والوں نے آپ کے خصوصی رحمت سے یعنی آپ کی ہدایت سے بھی فائدہ اٹھا کر صراط مستقیم پر گامزن ہوئے ہیں. آپ کی رحمت و شفقت کے یوں تو متعدد واقعات ہیں، لیکن اس موقع پر آپ کی شفقت سے، آپ کی رحمت سے دشمنوں کو کیا ملا، اور دشمنوں کے ساتھ آپ کا کیا رحم دلانہ، ہمدردانہ سلوک اور برتاؤ تھا، چند واقعات ذکر کرنا مقصود ہے، جس سے دنیا والوں کے سامنے آپ کا اخلاق کریمانہ سے متصف ہونا، بلند کردار کا حامل ہونا، اور کس قدر وسعت قلبی کا آپ لوگوں کے ساتھ مظاہرہ فرماتے تھے. آج جو لوگ نبی کی ذات پر جہالت کی وجہ سے یا عناد کی وجہ سے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر کے اپنے آپ کو ہی گندا کر دیتے ہیں، وہ واقعات اس مجلس میں ذکر کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے لیے کچھ نصیحت کا اور عبرت کا سامان ہو جائے، اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو مسلمان اپنا پیشوا، پیغمبر اور رہبر اور سب کچھ مانتے ہیں، ان کی عزت و ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں. ان کا کیا رویہ تھا، کیا اخلاق تھا، کس قسم کی بلند صفات اور اخلاق کے مالک تھے، دنیا والوں کو پتہ چل جائے. چنانچہ تاریخ جاننے والے جانتے ہیں کہ جب آپ 40 سال کی عمر کو پورا کر جاتے ہیں اور اللہ نے جس خاص مشن کے لیے، جس خاص منصب نبوت کے لیے آپ کو پیدا فرمایا تھا،
40 سال پر جب وہ منصب، وہ نبوت و رسالت کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آ جاتی ہے اور آپ ہدی للعالمین کا فریضہ شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو ہدایت اور سیدھا راستہ دکھلانے کے مشن پر لگ جاتے ہیں، تو ابتدائی 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر جو مکی زندگی آپ کی کہلاتی ہے، کس قدر مکہ والوں کی طرف سے آپ کو اذیت کا، تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آپ کو ڈھیلے مارے جاتے تھے، پتھر برسائے جاتے تھے، گلے میں چادر لپیٹ کر گھسیٹا جاتا تھا، سجدے میں ہوتے تھے تو اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی اجڑیاں اور پیٹوانے وغیرہ آپ کے جسم اطہر پر ڈال دیا جاتا تھا، جو کہ غلاظت اور گندگیاں ہیں، اور بھی نامعلوم کس کس طریقے سے آپ کو اور آپ کے ساتھ دینے والے جانثاروں کو، صحابہ کرام کو ستایا جاتا تھا۔ لیکن تاریخ نے کبھی بھی اپنے اوراق کے اندر یہ محفوظ نہیں کیا ہے کہ آپ نے ان ظالموں کو، دشمنوں کو بد دعائیں دی ہو، آپ نے ان سے بدلہ لینے پر اقدام کیا ہو، پہل کیا ہو۔ ہمیشہ عفو اور درگزر، ان کے شدید سے شدید ظلم کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرماتے تھے، تاں کہ وہ وقت آیا کہ آپ کو اللہ کے حکم سے اپنا آبائی وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر ایک اجنبی جگہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانا پڑا۔ وہاں آپ پہنچے اور نبوت ملنے کے بعد وہاں کی زندگی آپ کی 10 سال کی ہے۔ 10 سال کی اس مختصر سے مدت کے اندر آپ نے دنیا کے اندر بے مثال، بے نظیر انقلاب برپا کیا، لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کی وہ بہترین تربیت فرمائی، اپنے بلند اخلاق، اپنے اعلیٰ کردار اور قرآنی تعلیمات کے نتیجے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان تربیت یافتہ جماعت کو، آپ کے ان فیض یافتگان کو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے کامل ایمان والے بننے کا، نفع بخش انسان بننے کا معیار، کسوٹی اور نمونہ قرار دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد چند سال گزرنے کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ بالآخر رفتہ رفتہ لوگوں کی تربیت کرتے کرتے اور اہل مکہ اور مدینہ آنے کے بعد وہاں کے پھر دیگر کچھ یہودی وغیرہ کے مختلف قبائل کی طرف سے مسلسل اذیت اور تکلیف برداشت کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ طور پر داخل فرمایا۔ مکہ مکرمہ کو آپ نے فتح فرمایا اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے۔ آج جب آپ کو فتح مکہ ہوئی ہے اور اس وقت کی سرزمین پر وہاں آپ قوت و طاقت کے ساتھ ایک پاورفل سربراہ اور حاکم بن کر پہنچے ہیں، آج موقع تھا، جیسا کہ دنیا کی طاقتیں کرتی ہیں، کہ اقتدار میں آنے کے بعد، قوت و طاقت اور غلبہ پانے کے بعد اپنے کل کے ایک ایک دشمن کو چن چن کر انجام تک پہنچاتے ہیں، ان سے اپنا ماضی کا حساب چکتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو انتقام لینے والا، ماضی کے دشمنوں سے حساب چکتا کرنے والا بنا کر مبعوث نہیں فرمایا ہے، بلکہ ہر عالم کے لیے اور عالم کے ہر فرد کے لیے سراپا آپ کے وجود کو رحمت بنایا ہے۔ لہذا اس وقت آپ کی بعثت اور آپ کی ولادت اور آپ کے بلندی کردار، آپ کے مناصب اور آپ کے تمام اوصاف و خصائل کا یہ فطری تقاضا تھا کہ اس وقت آپ سے اعلیٰ درجے کے رحم و کرم کا، عفو درگزر کا، حسن سلوک کا مظاہرہ ہوتا، اور چنانچہ آپ نے کیا بھی۔ ایمان والوں نے جو آپ کی رحمت و شفقت سے فائدہ اٹھایا وہ تو اٹھایا ہی، آپ کے دشمنوں نے بھی اٹھایا، کفار و منکرین نے بھی اٹھایا۔ خود آپ کے چچا ابو طالب جو ہر اعتبار سے آپ کے معاون اور مددگار رہے، لیکن وہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہو سکے، کافر ہی
دنیا سے گزر گئے، اور کفر کا انجام جہنم کے اندر سخت ترین وعید ہے، سخت ترین عذاب ہے۔ لیکن چونکہ خواجہ ابو طالب کو آپ کی صحبت حاصل رہی، آپ اپنے بھتیجے کی معاونت کرتے رہے، اللہ کے نبی کی رحمت اور شفقت کا ان کو بھی بہرحال فائدہ پہنچا، وہ کافر ہی مرے۔ صحابہ نے سوال فرمایا کہ ان کو کیا فائدہ پہنچا، آپ کی خدمت کا، معاونت کا، آپ کی صفت رحیمی کا ان کو کیا صلہ ملے گا؟ فرمایا کہ کفر کا انجام جہنم کا سب سے نچلا گڈھا ہے، سخت ترین عذاب ہے، لیکن چچا جان کو ہماری نصرت و حمایت کے نتیجے میں ہماری رحمت سے اللہ کی طرف سے یہ فائدہ پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا عذاب، ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ صرف آگ کی 2 جوتیاں ان کی ایڑیوں کے اندر ڈال دی جائیں گی، جن سے ان کا دماغ کھولے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کے نتیجے میں آپ کی صفت رحیمی کا آپ کو فائدہ ملا ہے۔ بہرکیف جب مکہ فتح ہو گیا تو وہاں ہر ایک ظالم موجود ہے۔ ابو سفیان ابن حرب بھی موجود ہیں، ابو سفیان ابن حارث بھی موجود ہیں، خالد ابن ولید بھی موجود ہیں، وحشی ابن حرب بھی موجود ہے، ہندہ بھی موجود ہے، اور بڑے بڑے ظالم عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح، عبداللہ ابن امیہ، صفوان، بڑے بڑے جو آپ کے دشمنی کے اندر بالکل ہر وقت پلے رہتے تھے، پیش رہتے تھے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے جو ان کو ملے اور آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن آج جب کہ پوری قوت و اقتدار کے ساتھ آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، آپ نے کسی سے بدلے کا اعلان نہیں فرمایا۔ فرمایا انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہوگی، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جو جہاں جا کر پناہ لے لے وہ مامون ہے، ہر ایک کو امن دی جاتی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے بعض بڑے بڑے جو گرو گھنٹال تھے، آپ کے کٹر دشمن تھے، اکرمہ ابن ابی جہل، صفوان ابن امیہ، عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح وغیرہ، ان کے بارے میں اعلان تھا کہ ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، لیکن جب مکہ آپ نے فتح کی تو اعلان امن کا کیا ہے، تو ان کے لیے بھی کیا، یہ سب بھی معمون ہو گئے، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اور شفقت کا حصہ ملا، ان کی جاں بخشی ہو گئی۔ تو ہجرت کے بعد اور پھر یہ فتح مکہ کے بعد آپ کے ماضی کے ہر دشمن موجود تھے، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا، سب کو آزاد کر دیا، کسی کو ان کے ماضی کی دشمنیوں کا بدلہ نہیں دیا۔ اسی طریقے سے خیبر کے موقع پر جب خیبر آپ نے فتح کر لیا اور وہاں کے یہودیوں کی زمین آپ کے قبضے میں آ گئی، اور پھر ان لوگوں کی سفارش پر کہ زمین کے مالک آپ رہیں، بٹائی کے ہم ماہر ہیں، یہ ہمیں سونپ دی جائے، ہم اس کی پیداوار آپ کو سونپیں گے، ایک معاہدہ ہو گیا۔ چنانچہ وہ ان کے حوالے کر دی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ ذرا بھی اگر تم مکاری اور فریب سے کام لوگے، تم کو ایک نہ ایک دن یہاں نکال دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کو نکال بھی دیا گیا تھا۔ لیکن اس زمانے کے اندر جب کہ ابھی آپ نے ان کو ان کی فرمائش کے مطابق ان کو وہیں ٹھہرنے کا موقع دے دیا، زمین پر کاشت اور میں شراکت داری کے ساتھ، تو اس وقت یہودیوں نے ایک پلان بنایا، اور ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا، اس کو یہ تیار کیا کہ وہ گوشت وغیرہ اس میں زہر ملا کر اس کو بھنے اور کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں تاکہ وہ کھا لیں اور مر جائیں۔ چنانچہ وہ یہودی عورت ایک بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیتاً اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشات مسمومۃ، ایک یہودی عورت، وہی جس کا نام زینب تھا، کہ ایک زہر آلود بکری
وہ بھن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی۔ چنانچہ آپ کے صحابہ نے اور آپ نے اس کو نوش فرمایا، اس میں سے کچھ کھایا۔ حضرت براء ابن معرور رضی اللہ عنہ کی اسی موقع پر اس زہر کے اثر سے شہادت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اوپری تالو کے حصے میں اس کا اثر پڑا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ مسلسل وفات تک آپ کو اس زہر کے اثرات آپ کے تالوؤں میں دیکھتا رہا، اور مرض الوفات میں وہی زہر ہی آپ کی وفات کا سبب بنا تھا، جو آخر میں پورے بدن کے اندر پھیل گیا تھا۔ کتنا بڑا اس نے جرم کیا تھا کہ وہ خیبر جس کو آپ فتح کر چکے ہیں، آپ کے رحم و کرم پر ان کو وہاں رہنے کا موقع ملا تھا، لیکن وہ آپ کی جان لینے کے در پہ پڑ گئے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے ان کو قتل کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ آپ نے اس سے کوئی مواخذہ اور اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ وہ کون تھی؟ آپ کے دشمن لوگ تھے، آپ کے جانی دشمن تھے، لیکن آپ نے ان کو موقع تھا لیکن پھر بھی ان کے ساتھ رحم اور شفقت کا معاملہ فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ کا پھوپھیزاد بھائی تھا عبداللہ ابن امیہ، ہر وقت آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا، جب دیکھتا طنزیہ جملے بولتا، استہزاء کرتا، مذاق اڑاتا، لوگوں کو آپ کے خلاف ورگلاتا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جب آپ اس پر غالب آ گئے اور جب آپ مکہ سے پھر مدینہ واپس جانے لگے تو یہ راستے میں کسی جگہ ملا اور اسلام لانے کا اظہار کیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے سب کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا، ماضی کی کسی بھی ایک غلطی کو نہ دہرایا، نہ یاد کرایا اور نہ اس سے سزا کی کوئی بات کی، سب کو درگزر کر دیا۔ اسی طرح آپ کا چچا زاد بھائی تھا ابو سفیان ابن حارث، یہ تو اور زیادہ مذمت کیا کرتا تھا، آپ کی مذمت میں ہجو میں اشعار کہا کرتا تھا، اور اس زمانے کے اندر اشعار کے ذریعے مذمت، منظوم کلام کے ذریعے مذمت با اثر شخصیات کے لیے اور گراں اور بھاری گزرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ اپنے اس میں خفت اور اذیت محسوس کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو کتنی اذیت پہنچتی رہی ہوگی، لیکن جب آپ اقتدار میں آئے ہیں، غالب ہوئے ہیں، تو یہ مکہ کے کسی وادی میں آ کر ملاقات کر کے اسلام لانے کا مظاہرہ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، آپ نے ان کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ خالد بن الولید جو اسلام لانے سے پہلے کس قدر آپ کو اذیت اور نقصان پہنچانے کے در پہ تھے، احد کے اندر جو تیر اندازوں کا ایک دستہ پہاڑ کی ایک گھاٹی کے پاس آپ نے متعین کیا تھا، اور جب ان لوگوں کے آپسی رائے کے اختلاف کی وجہ سے کچھ لوگ وہاں سے ہٹ گئے، تو یہی خالد بن الولید ہیں جنہوں نے پیچھے سے موقع پا کر دردناک حملہ کیا تھا۔ اس میں کتنے مسلمانوں کو شہادت ہوئی۔ اسی پلٹوار حملے میں چند بدبختوں نے آپ کی ذات پر بھی حملہ کیا۔ عبداللہ ابن قمیہ میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا، کسی نے آپ کے رخسار مبارک کو شہید کیا، چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ کس قدر گستاخی تھی، کتنا بڑا جرم تھا، لیکن آج فتح مکہ کے بعد آپ نے ان بڑے سے بڑے مجرموں کو بھی معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ خالد بن الولید جب اسلام کے اندر داخل ہو گئے، ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی، کوئی ماضی کی غلطی نہیں دہرائی گئی، معاف کر دیا گیا۔ احد کے اندر آپ کے چچا کو شہید کیا گیا، وحشی ابن حرب نے دردناک طریقے پر شہید کیا۔ ہندا نے آپ کے کلیجے کو چبایا، لیکن جب یہ آپ کے سامنے آئے اور آپ جب وقت آیا ہے کہ غالب ہیں، آپ نے بالکل ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بلند کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سب کو درگزر اور معافی سے ہمکنار کیا، سب کو اپنی صفت رحیمی کے نتیجے میں معاف فرمایا۔ اور بھی ایک دو نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں سے بھی زیادہ، کہ آپ نے نہ صرف معاف کیا ہے بلکہ جانی دشمنوں کے ساتھ مزید احسانات بھی فرمائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ بلند کردار کے مالک تھے۔ اس سے ہم مسلمانوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم جب آپ کے امتی ہیں، خاص طور سے علماء کرام اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والے لوگ جو داعی اللہ ہیں، جو اللہ کے بندوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے بندوں تک دینی پیغامات پہنچاتے ہیں، ان کے لیے خاص طور سے نمونہ ہے کہ ان کو دین کی دعوت پہنچانے کے اندر کس قسم کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اپنے نبی کے اس اسوہ اور اخلاق کو سامنے رکھ کر ہمیں کس قدر صبر اور ضبط اور حلم کا مظاہرہ کر کے اعلیٰ اخلاق کو پیش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کے اسی اعلیٰ بے مثال اعلیٰ اخلاق، دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے کہ اس قدر کوئی وسعت ظرفی کا مالک ہو کہ اتنے بڑے بڑے جانی دشمنوں کو بالکل درگزر کر دے، معاف کر دے، اور بلکہ بعض مواقع پر ان کی ضروریات کا بندوبست کرے، ان کی ضروریات پر کام آ جائے، ان کو ان کی ضرورت کی چیزیں فراہم کرائے۔ دنیا کے اندر ایسی مثال نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی کہ انہی دشمنوں کے ساتھ انہی اخلاق کی وجہ سے، پھر آپ کی تعلیم کے نتیجے میں صحابہ کرام کے انہی اخلاق دشمنوں کے ساتھ خاص طور سے پیش کرنے کے نتیجے میں اسلام کا بول بالا پورے عالم کے اندر ہوا ہے، اور آج بھی مسلسل ہو رہا ہے۔ اور الحمدللہ جب تک مسلمان نبی کے ان بلند کردار کا تذکرہ کرتے رہیں گے اور اپنے اخلاق کے اندر سمو کر اپنی ذات سے اسی وسعت قلبی، صبر اور حلم کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، دنیا کی طاقتیں لاکھ پروپیگنڈا کرتے رہیں، لاکھ ہمارے نبی کی عزت و ناموس کو اچھالتے رہیں، لاکھ اسلام کے خلاف شکوک و شبہات اور اعتراضات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن نبی کے بلند اخلاق جو لوگوں کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے، لوگ خود بخود حلقہ بگوش اسلام ہوتے چلے جائیں گے اور دشمنان اسلام کے دانت کھٹے ہوتے چلیں گے۔ آج جو فرانس نے آپ کی ذات کے ساتھ جو گستاخانہ سلوک کیا ہے، ہمارا 100% یقین ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطہر اور مقدس ذات پر بال برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو محمد کہہ ہی دیا ہے کہ جب بھی دشمن بھی ان کو کہے گا محمد، کیا مطلب؟ قابل تعریف، یعنی اگر کوئی ان کی مذمت بھی کرے گا تو پہلے محمد کہہ کر مذمت کرے گا، لیکن اس مذمت کا آپ کی ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے، خود وہ پورے عالم کے اندر کچلا جائے گا، ملعون ہوگا، لوگوں کے سخت سست جملے سنے گا، دنیا کے نقشے سے وہ مٹ جائے گا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن اور انتہائی اعلیٰ اور خوبصورت چہرہ اور انتہائی بلند اخلاق اور کردار کھلی کتابوں کی طرح، پاک و صاف آئینے کی طرح دنیا کے سامنے کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، آئندہ بھی موجود رہے گا، اور انشاءاللہ دنیا کے ہر لوگ، خواہ وہ آپ کے ماننے والے ہوں، انکار کرنے والے ہوں، سب آپ کی صفت رحیمی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس زمانے کے اندر اپنے نبی کے ان بلند اخلاق کو عام کرنے کی اور اپنے اندر سمو کر اپنے اخلاق کے ذریعے بھی ان کو لوگوں کے سامنے، خاص طور سے دشمنان اسلام کے سامنے پیش کرنے کی سعادت اور موقع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد کے پیاروں سے ہے پیار ہم کو، یہ کل بھی کہا تھا، یہ اب بھی کہیں گے۔